بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کی عجیب کہانی، یہ کہانی سن کر آپ بھی حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ رہتے تھے، جن میں سے ایک کوڑی تھا اور دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا۔ ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دے کر آزمانے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ تجھے کیا چیز سب سے اچھی لگتی ہے؟ تو کیونکہ وہ کوڑی تھا اس لیے اس نے کہا، اچھا رنگ اور صحت مند جسم، اور چاہتا ہوں کہ یہ مرض مجھ سے دور ہو جائے تاکہ لوگوں کی نفرت بھری نظروں سے بچ جاؤں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کا رنگ صاف ہو گیا اور جسم بھی تندرست ہو گیا اور وہ شخص بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ اس لیے فرشتے نے اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے کر کہا، اللہ تمہارے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا، میرا گنجا پن دور ہو جائے اور میرے سر پر بال اگ آئے، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا گنجپن دور ہو گیا اور اس کے سر پر بال اگ آئے۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائیں۔ فرشتے نے اس کو ایک گابن گائے دے کر کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اندھے نے کہا، اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھے عطا کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی اور اسے سب کچھ دکھائی دینے لگا۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، بکری۔ تو فرشتے نے اس کو ایک گابن بکری دے کر کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر کیا ہوا، جب تینوں کو، کوڑی، گنجا اور اندھے کو، اپنے من کی مراد مل گئی اور ان کے پاس موجود اونٹنی، گائے اور بکری نے بچے دیے، جس سے دھیرے دھیرے ان کا مال بڑھتا چلا گیا اور وہ تینوں مالدار ہو گئے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کا امتحان شروع ہوتا ہے اور وہی فرشتہ ایک غریب فقیر کی شکل میں کوڑی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسکین اور پریشان حال ہوں، سفر میں میرے پاس جو مال تھا سب ختم ہو گیا، اس لیے میری مدد کرو۔ میں اس خدا کے نام پر تم سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں خوبصورت جسم عطا کیا، تمہیں اتنی مال دولت اور اونٹوں سے نوازا، اس میں سے ایک اونٹ مجھے بھی دے دو تاکہ میں اپنے وطن تک پہنچ سکوں۔ تو کوڑی نے کہا، میری ذمہ داریاں خود اتنی زیادہ ہے، میں یہ کیسے تمہیں دے دوں؟ فرشتے نے کہا، کیا تم وہی کوڑی نہیں ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے شہد دی اور پھر اس کو مال دولت سے نوازا؟ اس نے کہا، یہ مال تو میرے باپ دادا کی وراثت میں چلا آ رہا ہے۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا، اگر تو غلط کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے گے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے ویسے ہی بات کی جیسے پہلے والے سے کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو مجھے بے سہارا کی مدد کرو۔ تو جواب میں گنجی نے بھی اسے دھتکار دیا اور کہا، یہ سب میں نے خود محنت کر کے جمع کیا ہے، میں اس میں سے کچھ نہیں دینے والا۔
یہ سن کر فرشتے نے کہا اگر تو غلط کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے گے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر فرشتہ اس کے بعد وہ اندھا بن کر اسی نابینا اندھے کے پاس آیا اور کہنے لگا میں غریب مسافر ہوں، اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں اللہ کا نام لے کر تم سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہاری آنکھوں کو روشن کیا اور تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا۔ تو اندھے نے کہا میں اندھا تھا، اللہ نے میری آنکھوں میں روشنی دی اور اتنی دولت دی، اب تم اس میں سے جو بھی چاہو لے لو، خدا کی قسم جو کچھ بھی تم مجھ سے مانگتے ہو میں تمہیں ضرور دوں گا، کیونکہ یہ سب اللہ کی ہی دین ہے۔ تب فرشتے نے کہا تمہیں تمہارا مال مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور تمہارا امتحان لینے آیا تھا۔ اللہ تم سے راضی ہوئے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوئے۔ میرے پیارے دوستو، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اللہ کا شکر اور غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ایسی اور اچھی اسلامک معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس پوسٹ کو اپنے ایک فرینڈز کے پاس شیئر ضرور کریں۔